بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، تجوید نام ہے قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ اس کے قواعد کے مطابق پڑھ لینا، اور یہ سارے قواعد ہم ایزی قرآن ٹپس کی جو سیریز تھی 10 چھوٹی چھوٹی ویڈیوز پر مشتمل، سارا کچھ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم تجوید کے دوسرے شعبہ پر آتے ہیں، یعنی تلفظ۔ تلفظ سے کیا مراد ہے کہ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں نا، ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر لینا۔ سبحان اللہ، کتنا آسان ہے۔ اور یہ اتنے آسان ہیں کہ اگر چھوٹے بچے وہ جب کہتے ہیں نا بابا، تایا، ماما، نانا، جب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں تو سبحان اللہ ان کے سارا تلفظ ٹھیک ہوتا ہے۔ بابا کہتے ہیں تو با بھی ٹھیک ہے، تایا کہتے ہیں تو تا بھی ٹھیک ہے، یا بھی ٹھیک ہے، ماما کہتے ہیں ٹھیک ہے، نانا کہتے ہیں تو نون بھی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ایک نیچرل سی بات ہے نا، تو ان کا تلفظ بالکل نارمل ہوتا ہے، کچھ سیکھنے سکھانے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن سم ہاؤ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا تلفظ صرف 2-3 پوائنٹس کی کمی کی وجہ سے بالکل ہی بگڑ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے گا، میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ لے کے آتا ہوں۔ بیٹا، اس میں جو اوپر والی لائن ہے نا، یہ قرآن مجید ہے، اور جو نیچے والی لائن ہے وہ قرآن مجید نہیں ہے۔ تو ہم کیسے اس کو پڑھ لیتے ہیں؟ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہا تھا تو اس کو ہا پڑھ دیا تو 2 غلطیاں ہو گئی ہیں۔ الحمد تھا تو الحمد ہا کے ساتھ پڑھ دیا۔ رب العالمین، عین تھا تو حمزہ پڑھ دیا۔ الرحمن الرحیم، پھر وہ ہا کے ساتھ پڑھ دیا تو 6 غلطیاں اب تک ہو چکی ہیں۔ ایاک نعبد، اچھا جو تو تلفظ نہیں سیکھے ہوئے ہیں وہ نعبد، نون الف نا بنا دیتے ہیں، نعبد، اور جو بیچاروں نے بہت محنت کی ہے نا تجوید میں، وہ ایاک نعبد، وہ اس کو حمزہ بنا دیتے ہیں، تو ایک یہ غلطی ہوگی۔ اسی طرح نستعین، اہدنا الصراط، صاد تھا اس کو سین پڑھ دیا، طا تھا اس کو تا پڑھ دیا، قاف تھا اس کو کاف پڑھ دیا، تو یہ پڑھ دیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لو جی، تلفظ کی 19 غلطیاں قرآن مجید میں ہو گئیں، اور وہ بھی سورہ فاتحہ میں، جو ہم ہر روز کم از کم 17 مرتبہ تو پڑھتے ہیں نا۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہے، تو نماز میں تو یہ پڑھتے ہیں، تو 19 کے قریب تلفظ کی غلطیاں ہو گئیں۔ ظاہر ہے بیٹا، یہ بہت بری بات ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن نا ہمیں اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی، اور جب آتی ہے تو ہم ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جنہوں نے تجوید کو ہوا بنا کے رکھ دیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا تو ابھی ہم آپ کو سکھاتے ہیں، تو پھر وہ مخارج پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد صفات پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے چھوٹا بچہ بابا، تایا، ماما، نانا، یہ سارا کچھ ٹھیک کہہ رہا ہے، سٹار کہتا ہے اس کا سین ٹھیک ہے، شیر کہتا ہے تو اس کا شین ٹھیک ہے، امبریلا کہتا تھا اس کا میم، با، را، لام، سارا کچھ ٹھیک ہے، تو پھر یہ اتنی غلطیاں کیسے ہو جاتی ہیں؟ صرف 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں کہ جس کی لا علمی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ادروائز کس کا دل کرتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو غلط پڑھے؟ کوئی جان بوجھ کے تو غلط نہیں پڑھتا نا۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی سارا کچھ بہت آسان ہے۔ اور یہ دیکھیے گا،
اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا ہے، یہ لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ قرآن کو کوئی کیا مشکل بنا سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگیوں کو خود مشکل بنا لیا ہے۔ ایک سادہ سی بات تھی، سادہ طریقے سے ایک چیز ٹھیک ہو سکتی تھی، اس کو خام خواہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں جو لوگوں کی سمجھ سے بھی بالا تر ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ دیکھیے گا یہ سب کچھ اتنا آسان ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے معصوم سے بچے، یہ بھی ٹھیک پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی میں اتنی کامن سینس والی باتیں ہوں گی کہ اگر ان بچوں کو بھی میں تلفظ سکھاؤں گا نا تو یہ بھی سیکھ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی، جیسے ہم نے قواعد کے اندر ثابت کیا ہے نا، سب کچھ پہلی دوسری تیسری اور چوتھی کلاس کی اردو کی کتابوں کے قواعد ہیں۔ تو اسی طرح ہم ثابت کریں گے کہ یہ اتنے پیارے سے دو معصوم سے چھوٹے سے بچے ہیں نا، یہ بھی وہ تلفظ نکال کے دکھا دیں گے۔ اور آپ اپنے گھر میں اس کو ٹرائی کیجئے گا، دیکھیے گا یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماشاء اللہ کتنے جوش و خروش کے ساتھ پڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے کہ قرآن بہت آسان ہے۔ لیں جی، 3 کام ہمیں کرنے ہیں۔ 3 کام کہہ لیں یا یوں سمجھ لیں کہ زبان کو 3 پوزیشنز پر لے جانے کا عادی بنانا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ اپنے منہ کے اندر ہی رہتے ہوئے ہی اپنی زبان کو اگر 3 پوزیشنز پر لے جانے کے عادی بنا دیں گے نا تو سبحان اللہ سارے تلفظ کے مسائل یکسر ختم ہو جائیں گے۔ بیٹا وہ 3 پوزیشنز کون سی ہیں جہاں پہ ہمیں اپنی زبان کو عادی بنانا ہے لے جانے کا اور تلفظ کے مسائل ختم؟ تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر کل بات کریں گے۔ اچھا بیٹا، ویڈیو کے اختتام پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کی اس جو روشنی کا سفر ہے نا، اس میں آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے نا بہت ساریاں آسانیاں پیدا فرما دیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ تعالی خیر الجزا کہ آپ آئے اور کلاس کو جوائن کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگوں کی زندگی نا خیر سے بھر دے، آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا اور تر و تازہ رکھے، آمین یا رب العالمین۔